بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹوں سے سلطنت کے سرداروں اور علماء کرام کے 9 سوالات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکیم بادشاہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے وسیع علم اور فیصلوں سے سیکھا اور اکثر سماعتوں کے دوران اپنے والد کے ساتھ مل کر جایا کرتے تھے اور کبھی کبھار بحث میں حصہ لیتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے 19 بیٹوں کو اپنی سلطنت کے سرداروں اور علماء کرام کے سامنے بلایا۔ اس کے بعد علماء کرام نے تمام بیٹوں سے درج ذیل سوالات کیے۔ نمبر 1، کون سی چیز انسان کے سب سے قریب ہے؟ نمبر 2، سب سے دور کی چیز کون سی ہے؟ نمبر 3، کون سی 2 چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں؟ نمبر 4، سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نمبر 5، کون سی 2 چیزیں غیر تبدیل شدہ رہتی ہیں؟ نمبر 6، کون سی 2 چیزیں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں؟ نمبر 7، کون سی 2 چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا عمل ہے جس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے؟ اور نمبر 9، وہ عمل کیا ہے جس کا نتیجہ برا ہوتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے گھبرا گئے اور ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھڑے ہو کر درج ذیل جوابات دیے۔ نمبر 1، انسان کے نزدیک سب سے قریب چیز آخرت ہے، زندگی اور موت، جیسا کہ انسان کسی بھی لمحے مر سکتا ہے۔ نمبر 2، سب سے دور کی چیزیں وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے، جو دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ نمبر 3، 2 چیزیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، وہ ہے انسان کا جسم اور روح۔ نمبر 4، سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا انسان کا جسم یعنی مردہ بغیر روح کے ہے۔ نمبر 5، 2 چیزیں جو ایک جیسی رہتی ہیں، وہ ہیں آسمان اور زمین۔ نمبر 6، 2 چیزیں جو مختلف ہیں، وہ ہیں دن اور رات۔ نمبر 7، 2 چیزیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، زندگی اور موت۔ نمبر 8، وہ عمل جس کا انجام اچھا ہے، غصے کے وقت صبر اور تحمل ہے۔ اور نمبر 9، وہ عمل جس کا انجام برا ہے، غصے کے وقت جلد بازی ہے۔ سلطنت کے سردار اور علماء کرام ان جوابات سے متاثر ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذمہ داری سونپ دی۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسرائیل کی بادشاہت وراثت میں ملی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت جاری رکھنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی بادشاہی مانگی جو اس کے بعد کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پوری کر دی اور انہیں بہت سے معجزات سے نوازا، جیسے ہوا کو قابو کرنے کی صلاحیت جس سے آپ ناقابل یقین رفتار سے سفر کرتے تھے، جنات جو آپ کے ماتحت تھے، اور تانبے کی کان جس سے وہ ہتھیار بناتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا گیا تھا۔ قرآن ان معجزات کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں جنوں اور پرندوں کا لشکر چونٹیوں کی وادی میں آیا تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں کچلے جاؤ جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر خوش ہو کر مسکرائے اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ایک نمایاں عبادت گاہ یعنی چٹان کا گنبد تعمیر کیا۔ وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے مکہ کی زیارت کی
اپنے حج کی تکمیل کے بعد انہوں نے یمن کا سفر کیا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمنیوں کے پانی کی ترسیل کے ناقابل یقین طریقہ کار کو دیکھا۔ وہ اس نظام کو اپنی سرزمین میں نقل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس پانی کے چشمے ناکافی ہیں۔ راستہ تلاش کرنے کے لیے پرعزم حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوپو ہدہد پرندے کی تلاش شروع کر دی، جس میں زیر زمین پانی کا پتہ لگانے کی صلاحیت تھی، لیکن پرندہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بے صبری سے بڑھتے چلے گئے، کہنے لگے، مجھے ہوپو پرندہ کیوں نظر نہیں آیا؟ کیا وہ غائبوں میں سے ہے؟ میں اسے ضرور سخت عذاب دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ کچھ ہی دیر میں ہوپو بڑی خبر لے کر اپنے آقا کے پاس واپس آیا، لیکن ہوپو زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور کہنے لگا، میں نے اس علم کو پا لیا ہے جو آپ کے احاطے میں نہیں ہے، اور میں شیبہ سے آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ در حقیقت میں نے وہاں ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے ہوئے پایا، اور اسے ہر چیز سے نوازا گیا ہے، اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں اپنی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر چھپا ہوا ہے اسے ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم سچے تھے یا جھوٹوں میں سے۔ میرا یہ خط لے لو اور ان تک پہنچا دو، پھر انہیں چھوڑ دو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہوپو پرندہ اڑ کر بلقیس کے محل میں واپس آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اس کے سامنے گرا دیا۔ وہ جلد ہی چھپ گیا اور دیکھتا رہا کہ کیا ہوا۔ خط کو دیکھ کر بلقیس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ بے شک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے۔ اس میں لکھا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تم مجھ سے سربلند نہ ہو بلکہ مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ۔ بلقیس نے فوراً اپنے سرداروں کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس بڑی طاقت اور جنگ کی بڑی صلاحیت ہے، لیکن یہ آپ نے حکم دینا ہے، تو سوچیں آپ کیا حکم دو گے۔ تاہم بلقیس جنگ کے حق میں نہیں، کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے ہجوم سے بے خبر تھی۔ اس نے جواب دیا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کو پست کر دیتے ہیں۔ اس نے دوستی کی علامت کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے قاصدوں کے ذریعے کچھ قیمتی تحائف بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے بارے میں معلومات بھی واپس لا سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً ہوپو کے ذریعے بلقیس کے جواب کا علم ہوا۔ آپ نے اس کے قاصدوں کو اپنی فوج کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ جب قاصد پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام فوج ان کے سامنے جمع ہو گئی، جیسے کہ شیر، پرندے، انسان، جن اور جانور۔ بلقیس کے قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کی جسامت اور تنوع سے دنگ رہ گئے۔ اس کی بے مثال طاقت نمایاں قاصدوں نے بے تابی سے بلقیس کا تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوستی کے عہد کے ساتھ پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم مال سے میری مدد کرو گے؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ کیا تم اپنے تحفوں پر خوش ہو؟ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام قاصدوں کے سردار کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ان کے پاس واپس جاؤ۔ ہم یقیناً ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلت کے ساتھ نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ حیران ہو کر قاصد جلد ہی اپنی ملکہ کے پاس واپس آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ
حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچا۔ بلقیس نے اپنے اہلکاروں کے ساتھ مل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ذاتی طور پر ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس اور اس کے اہلکاروں کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزات کی طاقت دکھانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنی فوج سے پوچھا کہ تم میں سے کون بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو فرما برداری کے حوالے کرتے۔ طاقتور جنوں میں سے ایک عفریت نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بے شک میں ایسے کام کے لیے مضبوط اور قابل اعتماد ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہتر پیشکش کے انتظار میں خاموش رہے۔ صحیفوں کا علم رکھنے والا ایک اور جن بولا، میں اسے پلک جھپکتے ہی آپ کے پاس لے آؤں گا، اور ایک ہی سیکنڈ میں بلقیس کا تخت 2000 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے حیران ہوئے اور اپنے رب کی بے حد تعریف کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ہدایت کی کہ اس کے تخت کے لیے بھیس بدلاؤ، ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ پتلے لیکن ٹھوس شیشے کے فرش کے ساتھ ایک محل بنائیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ بلقیس پہنچی تو اس کے تخت نے فوراً اس کی توجہ مبذول کر لی۔ تخت پر بلقیس کا رد عمل دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ بلقیس پوری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کیا واقعی اس کا تخت یہاں آ گیا ہے، یا یہ ممکن ہے کہ کسی نے اسے نقل کیا ہو۔ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ وہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ذہین اور سفارتی سمجھا تو آپ نے اسے اپنے محل میں مدعو کیا۔ جب بلقیس داخل ہونے والی تھی تو اس نے گلاس کے فرش کو پانی سمجھا اور لباس اٹھا لیا۔ قرآن میں ہے کہ اس نے سوچا کہ یہ پانی کا ایک جسم ہے اور اس نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کیا۔ اس نے کہا، یہ ایک محل ہے جس کا فرش شیشے سے ہموار کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتی ہوں۔ بلقیس نے محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی در حقیقت کسی محل کے برعکس ہے جو اس نے پہلے دیکھی تھی۔ اس نے آپ کی زبردست طاقت کے ساتھ آپ کی حکمت اور عاجزی کا مشاہدہ کیا اور آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کیا۔ اس نے توبہ کی اور اپنی قوم سمیت اسلام قبول کر لیا۔ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہے، آپ نے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زیادہ تر عوامی کام لوگوں کو یہ یقین دلانے کے طور پر گزارا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا کہ ایسا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی اس سلسلے میں ایک سبق تھی۔ مستقبل کا علم نہ جنوں سے ہے اور نہ انبیاء سے، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا عصا پکڑے بیٹھے تھے جب وہ ایک کان میں کام کرنے والے کچھ جنوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ جنات جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے گھبرا کر اس وقت عمارت پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، تب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ کسی کو ان کی موت کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ کچھ دن بعد ایک بھوکی چونٹی ان کی لکڑی کی لاٹھی کو چبھنے لگی۔ کھاتے ہی لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جو اس پر ٹیک لگا ہوا تھا فرش پر گر گیا۔ لوگ اپنے نبی کے پاس بھاگے اور جلد ہی جان گئے کہ وہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہوا کہ اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اپنے آپ کو سخت محنت کرنے پر اذیت نہ دیتے، یہ سوچتے ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور موت واقعی ایسے معجزات سے بھری ہوئی ہے
جن سے بنی نو انسان ناقابل یقین سبق حاصل کر سکتی ہے۔ اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو ان کی موت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا سوائے زمین کے ایک جاندار کے جو اس کا عصا کھا رہی تھی، لیکن جب وہ گرا تو جنات پر یہ بات واضح ہوگی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت امیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔